کیا اسلام نے احسان تمام انسانیت پر، اسلام وہ مانے یہ قبول کرے نہ کرے سے بحث نہیں ہے، رہے غیر مسلم رہے، لیکن اسلام نے کیا کیا دیا۔ آج ایک بہت ہی اہم بات، لیکن کل کی بات کا ذرا سا ایک ربط قائم کرنے کے لیے آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں، تفصیل سے نہیں بتا سکے تھے تنگی وقت کی وجہ سے، تھوڑا سا اس کو بتا دیں کہ یہ غلامی کا مسئلہ تھا کیا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ تھا۔ غلامی ایک ایسا مسئلہ تھا کہ افلاطون جس نے ریپبلک لکھی، جس نے پوری جمہوریت کی ایک اساس قائم کی، سب کے حقوق لکھے، اس نے یہ حق یہ حق یہ حق یہ حق، اس کے زمانے میں بھی غلام ایک ایسی چیز تھا کہ اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس نے غلام کا کوئی حق نہیں لکھا، کیونکہ جس معاشرے میں رہتا تھا اس معاشرے میں غلام کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لہذا افلاطون جیسے فلسفی نے غلاموں کا کوئی حق نہیں لکھے، کیونکہ جس معاشرے میں رہتا تھا اس میں غلاموں کا کوئی حق ہے نہیں، غلام گنتی میں نہیں آتے تھے۔ غلام ایک ایسے ملکیت تصور کیے جاتے تھے کہ کسی بار 100 بھیڑیں، 100 اونٹ، 50 گائے، 10 غلام، 20 کنیزیں، یہ تھا حساب کتاب۔ تو غلام کنیزوں کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا، ایسا تھا ہی نہیں۔ اسلام نے آ کے یہ حقوق دینا شروع کیے آہستہ آہستہ کہ بھائی ان کا حق ہے، قرارداد باندھو، ان کو ان کی مرضی کے بغیر کسی کے بیچا نہیں جا سکتا۔ کیا مراد ہے؟ یعنی اگر بازار میں فروخت کرنے کے لیے لایا جائے تو اس کی مرضی ہوگی، یہ نہیں کہ تم جس کو چاہو فروخت کر دو، یہ جس کے ساتھ جانا چاہے۔ حتیٰ کہ یعنی آہستہ آہستہ انسانوں کو بتایا، لوگوں کو مسلمان جب ہوتے تھے بتاتے کہ بھائی انسان ہیں، ان کے قدر کرو، ان کے حقوق ادا کرو، لہذا خود عمل کر کے بتایا۔ دیکھیے نہ رکھتے غلام اور کنیزیں گھر میں، نہ اللہ کے رسول رکھتے، نہ حضرت علی رکھتے، کوئی بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر غلام اور کنیزیں رکھتے نہیں تو ان کے حقوق دنیا کو بتاتے کیسے بتاتے کہ ان کو کیسے رکھنا ہے، نوکروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تمہارا، ملازموں کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہونا چاہیے۔ نہ ہوتے تو سنت کہاں سے ملتی؟ نہیں ملتی نا، ایک بات۔ دوسرا مسئلہ وہی تھا کہ دیکھیے اصحاب صفہ کا چبوترا کیوں مناوا ہے آج تک ہے نا مدینے میں، جو نہیں گئے وہ بھی جانتے ہیں۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ اصحاب صفہ وہ تھے کہ جو بیچارے اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن ان کی برادری ان کو نکال دیتی تھی، سوشل بائیکاٹ، زمین پہ قبضہ، گھر پہ قبضہ، وہ بے گھر در پہ آ جاتے تھے مسجد نبی میں، تو وہاں وہ چبوترا بنا دیا گیا تھا۔ وہاں وہ بیچارے رہتے تھے، سوتے تھے، اصحاب صفہ، اس چبوترے کا نام ہی صفہ پڑ گیا تھا، وہاں وہ رہتے تھے۔ تو مدینے کے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے، غربت کا زمانہ تھا نا بھائی، غریب تھے، تھا ہی نہیں ان کا بیچاروں کے پاس، تو اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے حصے کا کھانا لاتے تھے، تھوڑا سا عوام کو کھلایا کرتے تھے۔ اب ایسے ماحول میں اگر اللہ کا رسول یہ حکم دے دے کہ سارے غلام آج سے آزاد، سب کنیزیں آزاد، تو آپ بتائیے کہ کیا ہوتا اس معاشرے میں، کتنی خرابیاں پھیلتی ہیں، کتنے جرائم کتنے پھیل جاتے ہیں۔ جرائم ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جرائم پیدا ہو جاتے، بھائی کھانے کو نہیں ہے، نکال دیا مالک نے، جاؤ بھائی تم آزاد ہو، اپنے گھر جاؤ اپنا جو کام کرنا ہے کرو۔ وہ کہاں جائے؟ وہ تو ڈیپینڈ تھا نا اپنے آقا پر کہ بھائی آقا اسے روٹی دے گا، کپڑا دے گا، اس کے بدلے کام کرے گا۔ اب باہر جا کے کہاں جائے؟ وہ کیا کرے؟ ایک دم کام تو نہیں ہے معاشرے میں، اتنا کام تو نہیں ہے، وہ آج کا زمانہ تو نہیں ہے، آج کے زمانے میں کام نہیں ہے، تو زمانے میں کہاں سے کام آیا؟ لہٰذا آہستہ آہستہ آزادیوں کے دے کے انہوں کی گردنیں آزاد کر دو، یہ نیکی ہے، ایک غلام آزاد کرو یہ ثواب، 2 غلام آزاد کرو یہ ثواب، اور پھر جناب کفارے میں رکھ دیا گیا، اس کا کفارہ ایک غلام جھوٹی قسم کھائی، ایک غلام آزاد کر دو، یعنی شوق دلایا لوگوں، ایک دم ختم نہیں کیا۔ اگر ایک دم سے ختم کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ختم کر دیا جاتا تو پورا معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، ایک انسانی المیہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک انسانی المیہ۔ مثلا آج کی بات آپ دیکھیے نا، 19 لاکھ، صرف 19 لاکھ مسلمان، کتنے ہیں؟ 19 لاکھ۔ کہاں کے مسلمان؟ آسام کے۔ کس کے مسلمان؟ آسام۔ آپ کشمیر کو رو رہے نا، تو رئیس ضرور کہیے، رہبر نے بھی کہہ دیا کہ اپنی مجلسوں میں کشمیر کا ذکر کرو، کشمیر کے مظلوموں کا ذکر کرو۔ جو میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا، لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ صاحب ہر مسئلے پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہر مسئلے پہ کیا بھائی، سب مسئلے ہمارے ہیں، مظلوموں کے لیے نہیں بولیں گے تو وہ کس کے لیے بولیں گے؟ مظلوم کے لیے بات ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دیکھیے کل رہبر کا بھی کتنا بڑا بیان آ گیا، جناب اپنی مذہب وہاں کا ہے، وہاں اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ جمعہ کے خطبوں میں اپنی مجلسوں میں کشمیر کے مظلوموں کا ذکر کرو۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ کتنا تضاد ہے، یہاں والوں نے وہاں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا مخالفت میں، لیکن اس کے باوجود مظلوموں کی حمایت میں یہ نہیں دیکھو کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا۔ اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب یہ غلامی کے مسئلے بتا رہا ہوں، 19 لاکھ مسلمان بیک جنبش قلم
ان کی نیشنلٹی ختم کر دی گئی. کہاں کے مسلمانوں کی؟ آسام کے. کیوں کہ بھئی آسام کے نہیں، ہمارے نہیں. کہاں کے؟ برما کے. برما کہتا ہے ہمارے نہیں. بنگلہ دیش کہتا ہے ہمارے نہیں. روہنگیا مسلمان نہیں ہے. بھئی کہیں کے تو تھے، 100-125 سال پہلے ادھر سے ادھر بھگایا، ادھر سے ادھر بھگایا. کوئی ملک نیشنلٹی دینے کو تیار نہیں. کیوں؟ سب ڈرتے ہیں کہ 19 لاکھ اکٹھے آ گئے، ہماری معاشیات کا کیا ہوگا؟ ہم نے تو بھگتا ہے نا. 40 لاکھ کو لے آئے تھے جوش میں، دنیا کے کہنے پہ آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے 40 لاکھ کو لے آئے تھے. آج تک بھگت رہے ہیں. ایسا بھگت رہے کہ جن کو پالا تھا وہی آستین کے سانپ بن گئے. جن کے لیے سب کچھ کیا تھا وہی پاکستان میں تباہی پھیلا رہے ہیں، تخریب کاری کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا ایسا سب کچھ کر تو ہر آدمی ڈرتا ہے نا. حالانکہ 19 لاکھ کتنے عرب ممالک ہیں؟ یا چلیے چھوڑیے عرب ممالک کا کیا نام لینا، کتنے مسلمان ممالک ہیں؟ اگر 10-10, 20-20, 30-30 ہزار کو جن کا حق ہے، جن کا کوئی وطن ہی نہیں بیچاروں کا، کوئی نہیں ان کو مان رہا. چلو جی بنگلہ دیش پورے نہیں رکھ سکتے، 1 لاکھ رکھ لو بھائی. یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں 10-10, 20-20 سال بولو نیشنلٹی دے دو ان کو کوئی قومیت تو دو، ان کو کوئی پتہ تو دو. کر سکتے ہیں نا؟ نہیں کر رہے کہ ہماری معیشت پہ بوجھ. تو اس زمانے میں اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا، آزاد کرنے سے شوق دلایا. کیوں؟ کہ اچھا پہلے انسانوں کو آزاد کرو. یہ تمہارے غلام بننے کے لیے نہیں آئے، یہ اللہ کے بندے بننے کے لیے آئے ہیں. کس کے بندے بننے آئے ہیں؟ ان کو اللہ کے بندے بنا کر بھیجا گیا. تم نے غلام بنایا. آدم نے کسی کو غلام نہیں بنایا، شیس نے کسی کو غلام نہیں بنایا، ہبت اللہ نے کسی کو غلام نہیں بنایا، ادریس نے کسی کو غلام نہیں بنایا. تم نے سسٹم شروع کیا غلامی کا. جب لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا، ان کے لوگوں کو، ان کے مردوں کو، عورتوں کو اپنی غلامی کا نظم لینا شروع کیا. ہزاروں سال کا یہ سسٹم نہیں کھرچ کے پھینکا جا سکتا، اور پوری دنیا میں رائج تھا، پوری دنیا میں سسٹم چل رہا تھا. اسلام کی خبریں پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوئیں. اب دیکھیے تحریکیں کیسے چلائی ہیں اسلام نے، تحریکیں کیسے دی ہیں. اور جب آخر میں نتیجہ دوں گا تو آپ سے بھی دعا کا طالب بھی رہوں گا، دعا بھی دیجیے گا. جو آخری نتیجہ دوں گا آج کی تقریر کا، ابھی یہاں سے چلیے. پوری دنیا میں ایک تحریک چل پڑی. لوگوں نے پہلی بار سنا اچھا غلام انسان ہوتا ہے، ہم نہیں مانتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، پہلے انکار کرتا ہے نا آدمی، لیکن تحریک تو چل پڑی. معلوم ہے وہاں سے جو بھی آ رہا ہے وہاں تو غلام بہت اچھے رہ رہے ہیں، وہاں تو معلوم ہی نہیں ہوتا غلام اور آقا کا، اس میں غلام کون ہے آقا کون ہے. اور خاص طور پہ مولا عارفان، مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام. یا اللہ حسین نے غلاموں کو آزاد کیا کہ نہیں کیا، مگر انہوں نے اس آزادی پر اہل بیت کی غلامی کو ترجیح دے دی. ترجیح دی کہ نہیں دی؟ وہ فضہ ہو یا شیری ہو، آزاد کیا گیا. نہیں قبول ایسی آزادی. کیوں؟ میں آپ سے کہوں آزاد ہو جاؤ، اہل بیت کی غلامی سے تیار ہو. اس غلامی کا اپنا ایک مزہ ہے نا. جانتے ہیں کہ اہل بیت کی غلامی میں بادشاہی ہے، اہل بیت کی غلامی میں حکومت ہے، اہل بیت کی غلامی میں عزت ہی عزت ہے. تو ایسے غلاموں کو مرتبہ دیا کیونکہ سسٹم کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے. اسی لیے اجتہادی مسئلے رکھے گئے. آج بھی شرعاً پابندی نہیں ہے اسلام کی شریعت میں، لیکن حالات کا تقاضا کیا ہے؟
یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ بعض احکامات پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں کہ بھئی آپ کے یہاں تو یہ بھی حکم ہے، آپ کے یہاں یہ بھی، جو خدا کے بندے حکم ہے لیکن ہر وقت عمل تھوڑی ہو رہا ہے۔ جیسے اسلام میں غلام رکھنے کی بھی اجازت ہے، کنیز رکھنے کی بھی اجازت ہے، تو بتاؤ کتنے غلام تم نے رکھ لیا آج پاکستان میں، کتنی کنیزیں رکھ لی؟ کوئی رکھنے دے گا تمہیں؟ تو حکم ہوتا ہے، مگر بعض وقت کیا ہوتا ہے؟ معلق ہوتا ہے۔ جب حالات ویسے ہو جائے پھر وہ حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ یہ میں نے ایک اشارہ کیا ہے، اگر پہنچ جائے پوری دنیا تک تو صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ یا مصلحت زمان و مکان ایک چیز ہوتی ہے، مصلحت زمان و مکان، کہ زمان و مکان کس چیز کا متقاضی ہے، کس حکم کا متقاضی ہے، یہ زمان و مکان بتاتا ہے۔ کبھی کبھی حلال چیز کو حرام کہہ نہیں دیا جاتا، بھئی حلال ہے، آپ کہیں اللہ کے حلال کو حرام کر رہی ہیں، کون ہوتے ہیں؟ نہیں، مصلحت زمان و مکان کہہ رہی ہے کسی کام کے لیے کہ تمباکو نوشی کو 1880 میں حرام قرار دے دیا ایک مرجع تقلید نے۔ کیوں حرام قرار دیا؟ سامراج سازش کر رہا تھا کہ تمباکو کے ذریعے سے ایک اسلامی سرزمین پر اپنا قبضہ جما لے، یعنی ایسا کنٹیکٹ، ایسا معاہدہ کر لے کہ ان کی صنعتیں بھی ہاتھ میں آ جائیں، ان کی دولت بھی ہاتھ میں آ جائے۔ جیسے یوں مثال دے دوں، ایسے معاہدے کرو ان سے کہ ان کی بجلی بھی لے لو، ان کا پانی بھی لے لو، ان کی گیس بھی لے لو، ان کی سبزی بھی لے لو، ان کے آلو ٹماٹر بھی لے لو، ان کی دالیں بھی لے لو، ان کے چاول بھی لے لو، ان کا آٹا بھی لے لو، کچھ بھی ان کے پاس نہ چھوڑو۔ حکومت کہتی رہے ان سے کہ لائٹ نہیں جائے گی، وہ کہیں گے جاؤ، کیسے نہیں جائے گی؟ جب تم کہو کہ نہیں جائے گی جب ہی جائے گی۔ بدماش بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ آج تک کوئی کیس ان کے خلاف کامیاب ہو سکا؟ مافیاز ہیں، مافیاز، بین الاقوامی مافیا، یہودی مافیا، ہر چیز پہ قبضہ کر چکی، جرأت نہیں ہے کوئی ان کو سزا دے سکے۔ جاؤ، ایک نہیں 1000 کیس کر دو۔ اب تک کتنے کیس کیے؟ کوئی ان کے خلاف جا سکا؟ نہیں جا سکتا، جا نہیں سکتا، کیونکہ انہیں گردن پہ پیر رکھ کے معاہدے لکھوائے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں سامراجی معاہدے، اربوں روپے رشوت دے کے حکمرانوں کو معاہدے لکھوائے ہیں، انہیں کہتے ہیں سامراجی معاہدے۔ ان سامراجی معاہدوں میں جو اکڑ جائے، جھکڑ جائے، اس کی آزادی وآزادی نہیں ہوتی، نام کی آزادی ہوتی ہے۔ غلام تھا، غلام ہے، غلام رہے گا۔ 1880 میں اس مرجع تقلید کی نگاہوں نے دیکھا کہ جا رہی ہاتھ سے اسلامی سرزمین، برطانوی سامراج آ گیا، رشوتیں دے دے کر بادشاہوں کو، وزیروں کو ادارے خریدے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسٹیل مل 10 کھرب کا ہے، 45 کروڑ میں لے جا۔ سیمنٹ فیکٹری 1 کھرب کی ہے، جا 45 کروڑ میں لے جا، 1 ارب مجھے دے، 1 کھرب میں سے باقی سب تیرا۔ ایسے ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھو، آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ پرائیویٹائزیشن، پہلے نیشنلائزیشن، پھر پرائیویٹائزیشن۔ پرائیویٹائزیشن ہوا کیا؟ تمہارا کچھ بھی نہیں رہا، سب یہود و نصارہ لے گئے۔ نام غلام حسین ہے جو یہاں بیٹھا ہے مینیجر، نام غلام اللہ ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، نام اس کا عبداللہ ہے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان کا پٹھو، ان کا نوکر، ہر جگہ۔ اور کیسے بتاؤں آپ کو؟ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ۔ بات آدمی، چلیے آیت لے لیتے، آیت لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ او بشر، اللہ نے تجھے احسن تقویم پہ پیدا کیا، یعنی کائنات میں کسی کو ایسا نہیں بنایا جیسا تجھے بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ یہ تیرے اعمال ہیں کہ ہم نے تجھے پست ترین درجے کی طرف پھینکا۔
یعنی سب سے افضل تجھے بنایا. کیا ہے یہ سب سے افضل اور کیا ہے یہ سب سے پست؟ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ ایسے ہیں چوپایوں کی طرح، جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. یہ آج کا مطلب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فراموش نہ کیجیے گا، قیمتی مطلب ہے. حیوانوں سے بھی بدتر ہے یہ انسان. کیا ہے یہ انسان کہ سب سے افضل بھی ہے، سب سے پست بھی ہے. آئیے مولا عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. یا مومن اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد. میرا مولا فرماتا ہے، آپ کے مولا فرماتے ہیں یا مومن ان العلم والادب ثمن نفسک فما یزید فاجتہد فی تعلمہما فما یزید من العلم والادب یزید ثمنک یزید قدرک. اے مومن، علم اور ادب تیری میراث ہے. کیا ہے؟ ان العلم والادب ثمن نفسک. نہیں، میراث تو دوسری جگہ ہے. تیری قیمت، تیری قدر و قیمت کا تعین کیا کرتا ہے؟ تیرا علم اور ادب. یا مومن ان العلم والادب ثمن نفسک، تیرے نفس کی قیمت، تیری قدر و قیمت تیرا علم اور ادب تعین کرتا ہے. فاجتہد فی تعلمہما، بس ان دونوں کے لیے جد و جہد کرتا رہے، ان دونوں کے حصول کے لیے آگے بڑھتا رہے. علم اور ادب. ادب ادب وہ جو روز بچوں پہ زور دیتا ہوں، میں آپ پہ بھی زور دیتا ہوں کہ اپنے بچوں سے ہوشیار رہو، انہیں مہذب بناؤ، انہیں تہذیب سکھاؤ، انہیں ادب آداب سکھاؤ. یا مومن ان العلم والادب ثمن نفسک فاجتہد فی تعلمہما، پس ان دونوں کے لیے جد و جہد کر ان کو حاصل کرنے کے لیے. فما یزید من علمک وادبک، جتنا بھی تیرا علم بڑھتا چلا جائے گا، ادب بڑھتا چلا جائے گا، یزید من بقدرک یزید بثمنک، تیری قیمت، تیری قدر یہ سب بڑھتی چلی جائے گی. انسان کی قدر و قیمت کس سے ہے؟ علم سے ہے. جس کا علم بڑھتا جائے گا اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. اب سمجھ میں آ گیا کہ بشر کیا ہے؟ سب بشر ہیں. قدر و قیمت کا تعین اس کے علم سے ہوگا، جس کا جتنا علم. اسی لیے کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں بشر نہیں ہوں، بلکہ سب نے کہا انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یا کہیں انما یوحی الیہ، میں تم جیسا انسان ہوں، مگر فرق کیا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے. اب آپ پریشان ہو جائیں گے تو اسی پر تو جھگڑا ہے کہ ہم جیسا نہیں ہے، تم جیسا نہیں ہے. مولانا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم جیسا ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، سمجھا دوں گا تو ہمیشہ پوری زندگی کے لیے سمجھ میں آ جائے گا، مگر اس کے لیے جس کی آنکھیں کھلی رہیں گی. جو سو رہا ہوگا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جلدی سے، بہت جلدی سے سمجھا دوں گا آپ کو. میں ساری بات بہت اچھی طرح سے سمجھا دوں گا. کبھی یہاں میں نے بحث کی تھی، عبد کے معنی بتائے تھے. بندے، سب بندے بھائی اللہ کے سوا. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی اللہ کے سوا سب کا سب اللہ کے ساتھ اس کی نسبت کیا ہے؟ بندگی کی ہے، بندے کی. کئی بار پڑھ چکے ہیں. بس اس مثال کو ذہن میں رکھیے. نہیں بھی رکھیے تو جو میں نئی مثال دے رہا ہوں اس سے سمجھ میں آ جائے گی بات. اللہ کے بندوں، سب اللہ کے بندے ہیں نا، عبد. اچھا انصاف سے بتا دیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہاں جتنے سب بیٹھے عباد اللہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں نا، عباد اللہ. کیا ہم سب برابر ہیں؟ مجھ جیسا گناہگار بھی ہے، آپ جیسے مومن بھی ہیں، بڑے مومن بھی ہیں، حتیٰ کہ مجھے یقین ہے کہ متقی کی صف کے بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ، ہے نا. سب برابر تو نہیں. بس پتہ چلا کہ عبد میں فرق ہے تو سب عبد. عبد وہ بھی ہے جو گناہگار ہے، عبد وہ بھی ہے جو خطا کار ہے، عبد وہ بھی ہے جو چوری کر رہا ہے، عبد وہ بھی ہے جو ڈکیتی کر رہا ہے، عبد وہ بھی ہے جو ایک کو لوٹ رہا ہے، عبد وہ بھی ہے جو قوموں پہ ڈاکے ڈال رہا ہے، عبد وہ بھی ہے جو دنیا پہ ڈاکے ڈال رہا ہے. سب عبد ہیں بھائی، سب عبد ہیں. لیکن پروردگار عالم انبیاء کو بھی عبد کہہ رہا ہے نا. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین، یہ میرا مومن بندہ ہے.
جناب موسیٰ ہارون کے لکھا انہما من عبادنا المومنین، یہ دونوں میرے مومن بندے ہیں۔ جناب ابراہیم اسحاق یعقوب سب بیٹوں کے لکھا وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، یہ وذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے بندے ابراہیم اسحاق یعقوب کا ذکر کیجئے اے حبیب۔ وذکر عبدنا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے۔ وذکر عبدنا داؤد، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے۔ ہے کہ نہیں؟ اب برابر ہوئے، اب فرق پتہ چل گیا نا؟ عبد سب ہیں مگر علم کے حساب سے عبودیت میں فرق ہو گیا۔ پھر ایک منزل وہ آئی، یہ تکراری ہے، بہت سال پہلے پڑھا تھا لیکن ایک جملہ سن لیجئے۔ ایک منزل وہ آئی کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، بتا دیا کہ عبدیت یہ ہے کہ معراج بھی بندگی کو ہے۔ معراج کس کو ہوئی؟ بندے کو۔ نہیں سمجھ میں آیا تو کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کتنا آسان ہو گیا مطلب؟ کتنا آسان مطلب ہو گیا؟ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پہلے بندہ ہے بعد میں رسول۔ اب سمجھ میں آئے گا کیوں میرے مولا نے فرمایا کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، امام تو نے بنایا، ولی تو نے بنایا، امیر المومنین تو نے بنایا، امام المتقین تو نے بنایا، لیکن مجھ علی کا فخر یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ کتنا آسان ہو گیا مطلب؟ آسان ہو گیا نا؟ بس یہی بشر، گھبراؤ مت، سب بشر، لیکن کوئی ہے ابو البشر، کوئی ہے خیر البشر، ہے نا؟ ہے نا؟ درجے ہوئے نا؟ بشر سب ہیں، لیکن پروردگار عالم بتا رہا ہے، رسول بتا رہا ہے کہ یہ مت سوچو تم پست نہیں ہو، اللہ نے تمہیں سب سے عظیم مخلوقات میں بنایا۔ مثال دیتا ہوں آسان سی، جمادات، نباتات، حیوانات، ملائک، جن، جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان میں وہی صفت ہے جس پہ اللہ نے خلق کر دیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ جمادات میں نباتات کی کوئی صفت ہے؟ بتا دیجئے۔ نہیں ہے نا؟ نباتات میں حیوانات کی کوئی صفت ہے؟ بتا دیجئے۔ نہیں ہے نا؟ حیوانات میں ملائکہ کو کوئی صفت ہے تو بتا دیجئے۔ ملائکہ میں جنات کی کوئی صفت ہے تو بتا دیجئے۔ جنات میں ملائکہ کو کوئی صفت ہے تو بتا دیجئے۔ سمندر میں صحرا کی صفت ہے تو بتا دیجئے۔ صحرا میں کوئی دریا کی صفت ہے تو بتا دیجئے۔ جتنی مخلوقات کے نام یاد ہے وہ تو کسی کو پتا، کتنی مخلوقات معلوم ہے کسی کو تو مجھے بتا دینا، دنیا میں تو کوئی بتا نہیں سکا۔ رات کی اپنی صفات، دن کی اپنی صفات، چاند کی اپنی صفات، ستاروں کی اپنی صفات، سورج کی اپنی صفات، ہے نا؟ تاریکی کی اپنی صفات، روشنی کی اپنی صفات، سردی کی اپنی صفات، گرمی کی اپنی صفات، خزاں کی اپنی صفات، بہار کی اپنی صفات۔ آپ کہیں گے یہ کیا کیے جا رہے ہیں؟ قافیہ بندی کیے جا رہے ہیں۔ قافیہ بندی نہیں، قافیہ بندی نہیں کر رہا۔ جتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ حیوانوں میں آ جاؤ، حیوانوں میں آ جاؤ، یہ کہہ دینا ایک بات ہے کہ حیوانی صفات، لیکن حیوانوں میں بھی تو الگ الگ صفات ہیں۔ شیر میں ہاتھی کی صفت ہے، ہاتھی میں اونٹ کی صفت ہے، اونٹ میں گیدڑ کی صفت ہے، گیدڑ میں لومڑی کی صفت ہے، لومڑی میں سانپ کی صفت ہے، سانپ میں بندر کی صفت ہے، بندر میں بچھو کی صفت ہے۔ نہیں ہے نا؟ یہ چھپ کری ذرا سی، اس میں دوسرے جانور کی صفت ہے۔ کتنے قسم کا بھائی، کروڑوں اربوں قسم کے جانور میں کہاں سے نام لوں؟ مجھے تو نام بھی نہیں پتا، وہ تو درجن بھر سے زیادہ میری آگے گاڑی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کسی میں صفت ہے کہ نہیں ہے نا؟ سب جس صفت میں خلق کیے گئے بس اسی پر۔ یہ مطلب رکھو اپنے پاس جو دے کے جا رہا ہوں۔ انسان کیا ہے؟ رسول یہ بتانے کے لیے آئے، تو ہی افضل المخلوقات ہے، تو ہی اذل المخلوقات ہے۔ اب یہی ایک انسان اگر اچھی صفات کا حامل ہو تو ہے انسان، عزم کا حامل ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا عزم ہمالیہ سے اونچا ہے۔ یا یہی انسان اگر ڈیپتھ ہو اس میں، عمق ہو اس میں، کیا کہیں گے؟ سمندر سے گہرا ہے۔ تو افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہادر ہو کہیں شیروں کی طرح جنگ کرتا ہے، بزدل ہو کہیں گے گیدڑ ہے، چالاک ہو کہیں گے لومڑی ہے، اور اپنوں ہی کو ڈستا ہو تو کہیں گے سانپ ہے، بچھو ہے،
اونٹ ہے، صفات کے حساب سے بتا رہا ہوں اور خدا نہ کرے بیچارہ کوئی پھیلا ہوا ہو تو کہیں گے ہاتھی ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سمندر بھی یہی انسان، ہمالیہ بھی یہی انسان، شجر بھی، نباتات کی صفت بھی ہے اس میں، شجر سایہ دار بھی انسان، بے ثمر بھی انسان، جس سے کوئی فائدہ کسی کو نہ پہنچے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے ثمر ہے. اس سے کسی انسان کو اس میں کوئی میوہ ہی نہیں ہے، بے پھل کا ہے، اس میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اور اگر اپنے نفس پر قابو پا لے تو اسی انسان کو کہیں گے یہ تو فرشتہ صفت ہے، اور اگر نفس کا غلام بن جائے تو کہیں گے شیطان صفت ہے. اکیلا انسان، اکیلا انسان. اب چیلنج کر رہا ہوں، جا کے آزما لینا، گنتے رہنا. اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے اس ایک انسان میں ہر صفت کو جمع کیا ہے. یہ رات کی طرح تاریک انسان بھی ہے، یہ دن کی طرح دوسروں کو روشنی دینے والا انسان بھی ہے. یا آسان ہو گیا مطلب؟ اب آپ کو ذہن میں جوڑتے چلے جائیے گا، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لے رہا. سمجھ میں آ گیا کیوں افضل المخلوقات؟ یعنی یہی انسان فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا اس کی فطرت میں اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی، دونوں کو ہم نے اس میں الہام کر دیا، یعنی تمیز دے کر بھیجا اچھے میں اور برے میں. اسی لیے اگر صفات رذیلہ کو اپنائے گا تو حیوان نہیں ہوگا، حیوان سے پست ہوگا. کیوں پست ہوگا؟ اس لیے کہ حیوان کو ہم نے وہ اچھی صفات دی نہیں، اس کو تو دی تھی، یہ کیوں حیوان بنا؟ سانپ پر کوئی حکم ہے ڈسنے کا کہ قیامت کے دن یہ سزا ملے گی؟ کوئی جرم نہیں ہے، اللہ نے بنایا یہ ایسا ہے. سانپ کا کام ہی ہے یہ بھائی، درندے کا کام ہی ہے، پھاڑ کے کھا جائے گا اپنے چھوٹے کو. کوئی سزا ہے، کوئی فقہی حکم ہے؟ ہاں آپ مار دیجئے، آپ کو بھی کوئی سزا نہیں ہے. جس سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو اس حیوان کو آپ نے مار دیا، کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. ہاں بے ضرر جانوروں کو نہ مارو، لیکن جس سے ضرر کا خطرہ ہو. اب ہماری یہ دیکھ لیجیے ماشاءاللہ کیسے ضرر والے جانور گھوم رہے ہیں میدانوں میں، رات کو بچوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن ختم نہیں ہو پا رہے. پتہ نہیں کیسی نسل ہے یہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ اب میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہی انسان، ایک انسان اگر صفات رذیلہ کا حامل ہو جائے، غصے میں آ کے انسان کو کیا کچھ نہیں کہتا، جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہے نا؟ میں جانوروں کے نام نہیں لے رہا، اطمینان رکھیے. کہتا ہے نا یہ فلاں، یہ بہت غصے میں آ جاتا اور ست، اور غصے میں آ جاتا اور ست. کیا کیا کہتا ہے؟ کیا اس حیوان کو کوئی سزا ہے اللہ کی؟ کوئی سزا نہیں ہے. کیوں؟ وہ مجبور محض ہے. مجبور محض یعنی اسی کام کے لیے خلق کیا گیا ہے بھائی. اگر کوئی بھونکنے کے لیے خلق کیا گیا ہے تو بھونکا کرے گا، لیکن اگر انسان بھونکنے لگے تو، کوئی ڈسنے کے لیے خلق کیا گیا ڈستا رہے گا، انسان ڈسنے لگے تو اذل المخلوقات ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا. کیونکہ تجھے میں نے جانور تھوڑی بنایا تھا، تجھے میں نے درندہ تھوڑی بنایا تھا جو تو درندہ صفت بن گیا، اپنے جیسوں کو چیر پھاڑ کے کھانے لگا. انسانوں کو تو نے دہشت گردی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اپنے شہروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اپنی آبادیوں کو برباد کرنا شروع کر دیا. تجھے ایسا تو نہیں بنایا تھا. لہذا بل ہم اذل، یہ انسان ان سے بھی پست ہے، گر گیا. اور اگر صفات ملکوتی کو اپنا لے تو ملائکہ جیسے کہتے ہیں فرشتہ نہیں. کس نے کہا فرشتہ صفت؟ یہ تو آپ کہہ رہے فرشتہ صفت. فرشتہ صفت نہیں ہوا، ملائکہ سے افضل ہو گیا. کیوں؟ ملائکہ میں گناہ کی صلاحیت نہیں تھی، انسان میں تھی. اس نے گناہ کی صلاحیتوں کو شکست دی ہے، پھر اس منزل پر پہنچا. تو جو اس منزل پر جتنا آگے بڑھا سب بشر ہیں. اب سمجھ میں آئی؟ اب منزلیں پتہ چلی انسان کی. انسان افضل ہے، انسان سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں ہے. آپ کس بحث میں پڑے رہتے ہو؟ انسان کی ایک منزل وہ ہے. آپ اسی بحث میں رہتے ہیں نا نور اور بشر کی، کہ نور ہے کہ بشر ہے، نور ہے کہ بشر ہے. آج کے بعد نہیں کریں گے بحث کے. میں آپ کو ایسا منطقی اور عقلی نتیجہ دے رہا ہوں، اس کے آگے کوئی دلیل اور کوئی جواب ہے ہی نہیں.
انسان کی منزلیں کیا ہے سنو. انسان جو اسلام نے بتایا دنیا کو، اسلام انسان کی آخری منزل یہ ہے کہ نور نہیں ہے، نور اس کا تابع ہو جاتا ہے. اگر انسان اس منزل پر پہنچ جائے نور کو اشارہ کرے گا، دو ٹکڑے کر دے گا. اب سمجھ میں آئی بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا؟ بڑی مشکل میں پڑ گئے تھے میرے لوگ کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب سمجھ میں آ گئی بات کہ کب کون سی منزل ہے آخری؟ سورج کو اشارہ کرے گا پلٹا دے گا، چاند کو اشارہ کرے گا ٹکڑے کر دے گا، اور ستارے کا تو کہنا ہی کیا. کہتے صاحب وہ اتنا بڑا ستارہ آنگن میں کیسے تھا؟ خدا کے بندے. اب میں کہتا تھا تو نہیں مانتے تھے. اب وہ اسٹیفن ہاکنگ کی پروفیسر جس کا میں نے بتایا کہ اس چند صدیوں میں سب سے بڑا سائنسدان گزرا بھی چند سال پہلے، کچھ عرصے پہلے اس کا انتقال ہوا ہے اسٹیفن ہاکنگ کا. تو وہ اس کی ریسرچ پوری ہے میرے پاس بھائی، میں رکھتا ہوں جب بات کرتا ہوں، ایسے ہوا میں باتیں نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ پوری کائنات سے اس کی مراد کیا ہے بھائی؟ ہماری گلیکسی، یہ پوری گلیکسی یا کلسٹر، یہ سکڑ کر ایک گیند کی صورت بھی ہو سکتا ہے. کتنا بڑا گیند، بال بن سکتا ہے. اور بال بننے کے بعد اس میں اتنی کشش ہوگی کہ دوسری گلیکسیز کو گھسیٹ کے کھانا شروع کر دے گا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ علی کے آنگن میں ستارہ اترا تو بڑے بڑے بکرات پیدا ہو گئے کہ اتنا بڑا ہوتا ہے ستارہ، علی کے آنگن میں کیسے آ سکتا ہے؟ جب آج کی سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ پوری گلیکسی ایک گیند بن سکتی ہے، تو وہ ستارہ بھیجنے والا اور جس کے سر گھر میں ستارہ اتار رہا ہے وہ خالق ہے اس ستارے کا. مل کر بلند آواز سے چلواتے رہے فرمائیے. اب سمجھ میں آگئی بات؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد. یا کتنی آسان ہو گئی بات. یا جزاک اللہ. سمجھ میں آگئی بات ہے؟ میں کہہ دوں تو ہماری بکرات بیٹھے ہوں گے پتہ نہیں کتنے پرچے لکھ کے بھیجیں گے. ستارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، ستارہ تو یوں ہوتا ہے، سیارہ تو یوں ہوتا ہے، یہ کیسے آنگن میں اتر آئے گا؟ اب سمجھ میں آیا؟ اب میں نہیں کہہ رہا بھائی، اب اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہا اب تو مان لے. ہم تو ایک ستارے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے پوری کائنات، یہ پوری گلیکسی، یہ پورا عالم ایک گیند بن سکتا ہے. کیا بن سکتا ہے؟ گیند، بال بن سکتا ہے. جس کو شک ہو آ کے دیکھ لے میرے پاس، میں دکھا دوں گا. چھپی ہوئی، پرنٹ کی ہوئی اس کی تحقیق، میری نہیں، اس کی چھپی ہوئی تحقیق دکھا دوں گا. یہ کام کی چیزیں سب اپنے پاس رکھتا ہوں. کوئی سائنسدان نہیں ہوں، لیکن کچھ سائنسدانوں کو سمجھانے کے لیے بھی مجھے کچھ رکھنا پڑتا ہے اپنے پاس. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب جب میرا مولا کہے تو ایک راس. آج سائنسدان 1400 سال بعد وہی بات کہہ رہا ہے تو مانو نا اس کی مولائیت کو، جو صدیوں پہلے تمہیں خبریں دے رہا ہے صدیوں کے بعد آنے والی باتوں کی. مانو نا اس کی بات، مانو اس کی بات جو کہہ رہا. کیسا ہوگا؟ بس آج اتنا ہی. وقت بہت تیزی سے گزر گیا، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ آج آپ نے بہت دل لگا کے سنا، مجھے بھی بہت مزہ آیا. پڑھنے کا بھی مزہ، یقین جانے جب مجمع ساتھ دیتا ہے پڑھنے والے کو بہت مزہ آتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لیکن یہ سب کس کے لیے ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب. بس جو صاحبان فہم ہیں وہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو صاحبان عقل ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اب ڈاکٹر، حکیم، نباز، پہلے نباز ہوتے تھے نا، یہاں ہاتھ رکھتے تھے اور بتاتے تھے دل کی دھڑکن کا حال. اور آپ کو علم ہوگا بہت سارے لوگوں کو، میں کوئی عجیب و غریب چیز نہیں بتا رہا. جس نے بھی پڑھا ہے طب میں
ظاہر ہے کہ ابو علی حکیم ابو سینا کے بغیر ابو علی سینا کے بغیر یہ حکمت کسی کام کی ہے نہیں. اس نے 7 علوم کا حامل تھا، وہ 7 علوم پر اس کو عبور تھا. کبھی ایک تفصیل ہے جو مجلس خشک ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھی جاتی، لیکن جہاں ایسا ماحول ہوتا ہے وہاں ہم پڑھ بھی دیتے ہیں ہم 7 علوم کے بارے میں. اس میں ایک تھا حکمت. آپ جانتے ہیں یہ جو ECG ہوتی ہے نا دل کی، آج یہ صدیوں پہلے اپنے قلم سے حکیم ابو علی سینا بنا کے گیا ہے. قانون جو اس کی کتاب ہے نا، اب بھی اس میں یہ چیز موجود ہے کہ کون سی جگہ پہ دھڑکن اس تصویر نبض دیکھ کے وہ اس وقت آئی. آپ تو مشینوں پہ کرتا نا ECG، وہ اس سے کرتا تھا ECG. اور اس نے شکلیں بنائی تھی، یہ شکل کی دھڑکن اس طرح سے چلے گی تو یہ ہوگا، اس طرح سے چلے تو یہ ہوگا، اس طرح. یہ تو ظاہر ہے کہ میں کیوں نہ حکیم ہوں نہ ڈاکٹر ہوں، تو میں آپ کو جو میں نے دیکھے اس کے اسکیچز وہی بتا رہا ہوں کہ اس نے جتنی شکلیں اس نے بنائی ہیں دل کی، اس سے ایک بھی زیادہ آج کا ڈاکٹر نہیں بنا سکا. آج کے ماہرین قلب جو تھے وہ نہیں بنا سکے. چیلنج کر رہا ہوں، قانون کتاب دیکھ لینا جا کے، بڑی بڑی لائبریریوں میں اردو ترجمہ آ گیا ہے اس کا. بڑا ہوا تو بہت پہلے سے رکھا ہوا ہے، لیکن پڑھتا کون ہے کتابوں کو آج کل؟ کوئی نہیں ہاتھ لگاتا. لیکن بڑے کتاب خانوں میں اس کی کتاب رکھی ہوئی ہے، میں نے خود دیکھی ہے. اس میں 7 علوم میں سے ایک ہے طب، علم طب. علم طب میں وہ دل کی جب بحث کر رہا ہے تو اس کی اسکیچ بنے ہوئے، پینسل سے بنے ہوئے. جتنے اس نے بنائے صدیوں پہلے کوئی نہیں بنا سکا. علم تھا نا، علم تھا. اب آپ کو علم غیب تھا. ارے خدا کے بندو، اللہ نے جس کو جتنا علم دیا اس کے پاس اتنا علم تھا. تو جب اس کے ہاتھ میں اتنا علم تھا کہ یہاں ہاتھ رکھ کے نبض، اور آج تک وہ نباز موجود ہیں، کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی نبض دیکھنے والا، لیکن اس جیسا نبض دیکھنے والا کوئی نہیں گزرا تاریخ بشریت میں. نبض دیکھتا تھا، بتاتا تھا نبض انسانی، نبض انسانی. اور جن کا ہاتھ نبض کائنات پہ ہو. اب تمام مکاتب فکر کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. کوئی مکتب ایسا نہیں جو حجت خدا کا قائل نہ ہو. نام الگ ہوگا، عقیدے کا شیپ الگ ہوگا، نئے اپنے انداز سے مانے گا، لیکن یہ جانتا ہے کوئی نہ کوئی قطب ہے، کوئی نہ کوئی حجت ہے. اسی لیے اسے بیعت کرنی پڑتی ہے کہیں نہ کہیں، کہ کہیں بغیر بیعت کے نہ نکل جاؤں. ہے نا؟ سیدھی سی بات کر رہا ہوں میں، کوئی اختلافی مسئلہ پیش ہی نہیں کر رہا. اس کو کرنا پڑتا ہے. کوئی حجت ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی مرکز ہے، کوئی محور ہے اس کائنات کا. تو مانو نا کہ جو بھی ہے اس کا ہاتھ نبض کائنات پہ ہے. تو کم سے کم ایسے کو تو مانو جس کا ہاتھ نبض کائنات پر تو ہو، جو جانتا ہے. چلیے مثال دے دوں. اب یار علی مدینے کے ساتھ ہے. اب وہاں جانے پر بھی پابندی لگا دیا، حالانکہ میں نے تو اصلی کنووں کا پانی بھی پیا ہے. اب یار علی کے جب اتنا وہ نہیں تھا، موٹر لگی ہوئی تھی نکال لو. اب اس کے بعد پہلے وہ گھر بنا دیا گیا، بند کر دیا گیا، کیونکہ میٹھا پانی وہی تھا. یہ اب یار علی کیا ہے؟ 7 کنویں مدینے کے ساتھ. کتنے وہی مسجد ہے جہاں سے آپ احرام مانتے ہیں نا، مسجد شجرہ سے، تو وہیں اس کے قریب ہے اب یار علی. محلے کا عینی علاقے کا نام ہی اب یار علی. بیر کی جمع ہے، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اب یار اس کی جمع، یعنی علی کے کھودے ہوئے کنویں. جب میٹھا پانی نہیں تھا، قحط پڑ گیا، علی نے، لوگوں نے سینکڑوں کنویں کھودے، نہیں نکلا میٹھا پانی. اسی لیے تو آج تک اب یار علی نام ہے، کیونکہ جانتا ہے نفس کو. تلوار کی نوک رکھی، یہاں رکھی، وہاں رکھی، وہاں رکھی، میٹھا پانی نکالا. 7 جگہوں سے 7 کنویں کھودے علی نے، 7 سے میٹھا پانی نکلا، آج تک نکل رہا ہے. جب علی کے پاس یہ قوت ہے تو حسین اگر کربلا میں ٹھوکر مارے پھر شک کیوں کرتے ہو؟ حسین کی ٹھوکر سے اگر چشمہ جاری ہو پھر شک کیوں کرتے ہو؟ کیوں شک کرتے ہو؟ کیوں؟ امام قطب کائنات ہے، محور کائنات ہے، مرکز کائنات ہے، روح کائنات ہے، حجت خدا ہے. امام کائنات کی نبضوں پر اس کا ہاتھ ہے، یہ جانتا ہے. تو اب اگر حسین ٹھوکر مار دے، یہ نہ سمجھنا کہ حسین کے ہاتھ میں نہ تھا پیاس کو بجھا دینا. ہاتھ میں تھا، لیکن امتحان کی منزلیں سب کی الگ الگ، سب کی الگ الگ. اور آج ویسے بھی تاریخ منسوب ہے ایک ماں اور بیٹے کے لیے جن کا امتحان علیحدہ سا نظر آتا ہے. جناب امام حسن مشتبہ کی بیوہ جناب ام فروا. حسن کے بڑے بیٹے سب شہید ہوئے کربلا میں، لیکن حسن نے خاص تحفہ رکھا تھا کربلا کے لیے جس کا نام ہے قاسم، ہے نا؟ قاسم.
جب جا رہے تھے دنیا سے، جناب ام فروا سے کہا تھا میرے قاسم کو لاؤ، 1.5-2 سال کا قاسم سینے سے لپٹایا ہے، سر کے بوجھے، باسوں کے بوجھے، سینے کے بوجھے، پشت، ہاں پورے جسم کے بوجھے لے رہے اور رو رہے. حیران ہے ماں، کیا قاسم کے اس طرح سے بوجھے کیوں لے رہے؟ حسن کیا بتائے اس دکھیاری ماں کو، کیا سوچ سوچ کے بوسے لے رہا ہوں کہ اس جسم نازنی پہ کیا گزرے گی، اس جسم نازنی کے ساتھ کربلا میں کیا کیا جائے گا. یہ سوچ سوچ کے حسین بوسے لے رہا. اور پھر فرمایا ام فروا سے، ام فروا کربلا کا واقعہ ہوگا، بڑے اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، قاسم چھوٹا ہے ابھی، تمہیں وصیت کر رہا ہوں، واقع کربلا تک یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے، اسے ضرور بھیجنا میدان میں، یہ میرا خاص ہدیہ ہے اپنے بھائی کے لیے، قربانی کے لیے. اور دیکھو میں جانتا ہوں میرا بھائی اجازت نہیں دے گا اس کی کم سنی کی وجہ سے، یہ میں وصیت لکھ کے اس کے بازو پہ باندھ رہا ہوں، جب ایسا وقت آ جائے تو میری وصیت کھولنا اور میرے بھائی کو دے دینا. یاد رہ گیا. شب عاشور ماں نے تیار کیا اپنے بچے کو، قاسم کو، بیٹا تیرے بابا نہیں ہے، مجھ دکھیاری بیوہ کی لاج رکھ لے، صبح اپنے چچا پہ قربان ہو جا. قاسم فرماتے ہیں مادر گرامی میں چچا عباس کا شاگرد ہوں، میں شاگرد ہوں چچا کا، اور ویسے بھی میرے بابا پہ بڑا الزام ہے جنگ سے جی چرانے کا. اب تو صبح موقع ملے گا دنیا کو بتاؤں گا کہ میں کس حسن کا بیٹا ہوں، کس جری کا بیٹا ہوں. خوش ہو گئی ماں. صبح ہوئی، ایک کے بعد ایک کی خبر آ رہی ہے مگر قاسم کی خبر نہیں آتی. ماں بے چین ہے، ماں پریشان ہے کہ کب میرے بیٹے کی شہادت کی خبر آئے گی، کب میرے بیٹے کا لاشا آئے گا. آخر ظہر کا ہنگام ہے جب قاسم روتے ہوئے آئے خیمے میں. ماں کی تڑپ اٹھی، ماں میرے لال خیر تو ہے، گریا کیوں کرتا ہے؟ کہا مادر گرامی صبح سے کتنی بار جا چکا ہوں چچا جان کی خدمت، لیکن اجازت نہیں دیتے چچا جان مجھے میدان میں جانے کی. کلیجے سے لگایا ماں نے، پیار کیا، نہیں میرے لال تجھے اجازت ضرور ملے گی، تو ضرور جائے گا میدان میں. بازو میں بندی ہوئی وصیت کھولی، کہے تیرے بابا کا خط ہے تیرے چچا کے نام، جا لے جا، تیرا چچا یہ خط دیکھے گا تجھے اجازت دے دے گا. بس قاسم کی جیسے دلی مراد پوری ہوئی، اپنے بابا کے خط کو چوما، سر پہ رکھا، دوڑتے ہوئے چچا جان کی خدمت. چچا جان میرے بابا کی تحریر آپ کے نام، میرے بابا کا خط آپ کے نام. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، چوما، سر پہ لگایا، بوس دیے، رونے لگے. تحریر پڑھی، یہی لکھا ہے نا بھائی میری وصیت ہے، قاسم کو روکنا نہیں، میری وصیت پہ عمل کرنا، اسے میدان میں بھیجنا. دیر تک قاسم کو سینے سے لگا کے روتے رہے، اپنے ہاتھ سے سجا کے میدان میں لائے. خیرہ ہو گئی آنکھیں حسن کے محلقہ کا حسن دیکھ کے. سوار کرایا حسین نے. کیسے سوار کرایا؟ کمر سے پکڑ کے اٹھایا، اتنا کم سن ہے قاسم. ایک باغ عباس نے تھامی ہے، ایک باغ علی اکبر نے تھامی ہے. عباس نے بڑی حسرت سے اپنے بھتیجے کو دیکھ کر کہا قاسم بیٹا ذرا دھیان سے. قاسم نے فخر سے کہا چچا جان میں آپ ہی کا تو شاگرد ہوں. علی اکبر نے ہاتھ تھام کے کہا بھیا قاسم ذرا دھیان سے. بھائی کا ہاتھ پکڑ کے قاسم نے کہا بھیا بس آپ میری جنگ دیکھتے رہیے گا، آپ میری جنگ دیکھیے گا. جانتے ہیں قاسم کس شان سے میدان میں گیا؟ اتنا کم سن تھا شہزادہ قاسم کہ اس کے دونوں پیر رکاب میں ٹکتے نہیں تھے. کبھی بائیں طرف جھک کے اپنا توازن برقرار کرتا تھا یہ شہزادہ، کبھی دائیں طرف جھک. اور جب پہنچا ہے میدان میں تو للکارا رجس پڑی. جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں حسن کا لال قاسم ہوں. وہی حسن جس پہ زمانے نے جنگ سے جی چرانے کا الزام لگایا، جس نے میرے بابا کو جنگ کرتے نہیں دیکھا. آؤ میرے مقابلے میں تمہیں بتاؤں کہ میں کس شیر حسن کا بیٹا ہوں. اس کی للکار سنی، دل بیٹھ گئے پسر سعد کے لشکر کے. شامیوں کے دل بیٹھ گئے کہ نوجوان کس لہجے میں للکار رہا ہے. پسر سعد بھی سمجھ گیا کہ اس کے مقابلے میں جانے والا کوئی ہمت نہیں کر رہا، تو اپنی لشکر کے بڑے پہلوان ارزق شامی، سنا ہے نا نام، سنتے رہتے ہیں، ارزق شامی کو حکم دیا ارزق تو جا اس نوجوان کا سر قلم کر کے لا. ارزق نے معاذ اللہ بڑی حقارت سے دیکھا قاسم کو، کہتا بچے کے مقابلے میں جاؤں گا. اس کے 4 بیٹے آئے تھے، ایک کو حکم دیا جا اس نوجوان کا سر کاٹ کے لا. وہ آیا
قاسم کے مقابلے پہ حسن کے لال نے ایک ہی بار سے 2 ٹکڑے کیے کمر کے، اسے جہنم رسید کیا۔ اس کو جہنم رسید کرنے کے بعد پلٹ کر دیکھا اپنے چچا حسین کی طرف۔ بچے جب کوئی کارنامہ کرتے ہیں تو بڑوں سے تعریف چاہتے ہیں نا، بس قاسم نے بھی پلٹ کر دیکھا، حسین نے وار دیکھا، کہا مرحبا بیٹا، آفرین بیٹا۔ عباس نے داد دی مرحبا قاسم، اکبر نے داد دی مرحبا قاسم۔ قاسم بہت اچھا وار تھا اور حوصلہ بڑھ گیا قاسم کا۔ بھائی نے داد دی، چچا عباس نے داد دی، چچا حسین نے داد دی۔ تڑپ اٹھا ارزق، دوسرے بیٹے کو بھیجا، جا اپنے بھائی کا بدلہ لے کر آ۔ دوسرا آیا، ایسا وار کیا قاسم نے گردن الگ دھڑ الگ۔ پھر پلٹ کر دیکھا، پھر حسین، عباس، علی، اکبر نے مرحبا آفرین، 2 3 4 چاروں بیٹوں کو جہنم میں بھیجا۔ ارزق نے اپنے 4 بیٹوں کی لاشیں دیکھی، دیوانہ ہو گیا، غصے میں پاگل ہو کر اس نے حملہ کیا، دوڑا قاسم کی طرف۔ بس عزادارو، یہ وہ موقع ہے جب عباس نے گھبرا کے کہا، بیٹا قاسم ذرا دھیان سے، یہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ اکبر نے گھبرا کے کہا، قاسم ہوشیار رہنا، یہ بہت بڑا پہلوان ہے۔ اور حسین کا عالم تو یہ ہے کہ حسین سجدے میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ معبود قاسم کی لاش اٹھاؤں گا، لیکن ہاشمی جوان ہے، ہاشمی جوان ہے، ایک کے مقابلے میں شکست نہ ہونے پائے۔ پس عزادارو، حسین سجدے میں ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ ادھر قاسم کے سامنے ارزق آیا، قاسم نے جنگی حربہ استعمال کیا، ایک ہی وار سر پہ ایسا کیا، آدھا ادھر گرا آدھا ادھر گرا۔ پس عزادارو، ادھر قاسم نے تکبیر کہی، ادھر علی اکبر بھی سجدہ شکر میں، ادھر عباس بھی سجدہ شکر میں۔ حسین نے دیکھا فاتحانہ انداز قاسم کا، پھر سجدے میں، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا تو تینوں کو قاسم نظر نہیں آیا، نہیں نظر آیا قاسم۔ سمجھ گئے نا کیا ہوا؟ پسر سعد نے حکم دیا، ایک ایک کر کے جاؤ گے، پورے لشکر کو کاٹ کے پھینک دے گا، حملہ کر دو سب۔ چاروں طرف سے حملہ ہوا، قاسم کے نو نہال پہ لڑتا رہا حسن کا لال تنہا۔ 40 شامیوں کو جہنم رسید کیا، نامعلوم کتنوں کو زخمی کیا۔ آخر بازوؤں کی طاقت جواب دینے لگی، تلوار گر گئی، ڈھال گر گئی، زخموں پہ زخم، تلواروں پہ تلواریں لگ رہی ہیں۔ قاسم جب تڑپ کر گرنے لگا گھوڑے سے، پھر آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ۔ پس عزادارو، کسی کی آواز پر حسین ایسے نہیں دوڑے تھے جیسے قاسم کی آواز پہ دوڑے تھے، چلاتے ہوئے، میرے لال قاسم میں آ رہا ہوں، میرے بچے قاسم میں آ رہا ہوں۔ حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے۔ ارے علی اکبر قاسم گھوڑے سے گر چکا ہے، لشکر کے نرغے میں ہے۔ حسین نے، عباس نے، علی اکبر نے حملہ کیا کہ کسی طرح سے درمیان سے قاسم کو نکالا جائے۔ سنو، میں نے ختم کیا۔ خیموں میں خبر پہنچی، فضہ نے خبر دی ام فروا کے خیمے میں آ جاؤ۔ فضہ، ام فروا کا دولہا آ رہا ہے۔ ماں کو ارمان ہوتا ہے نا اپنے بچے کو سر پہ صحرا باندھے، اپنے بچے کی رسمیں دیکھے، انتظار کر رہی ہے ماں۔ سنو، ادھر میدان جب صاف ہوا تو کیا ہوا؟ اے مولا، ماں انتظار کر رہی ہے قاسم کے لاشے کا۔ حسین نے اپنی ابا کو کربلا کی زمین پر بچھا دیا، کبھی ادھر جاتے کچھ اٹھا کے رکھا، کبھی ادھر جاتے ہیں کچھ اٹھا کے رکھا۔ بس عزاداران حسین ایک گٹھڑی کی صورت دی، گٹھڑی کو